نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونچی جگہ پر جہاں ریت تھی، بظاہر مسلمان پریشان تھے، وہاں پر بیٹھنے کا انتخاب کیا۔ اللہ نے وہاں بارش کی، وہ زمین خوبصورت بن گئی، پانی جمع ہو گیا، مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا، پانی پینا، وقت گزارنا آسان ہو گیا۔ اگلے دن پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفیں درست فرمائی۔ سبحان اللہ، وہ بھی کیا مناظر تھے۔ اب صفیں درست فرمائی، پھر میرے پاک نبی سجدے میں گر گئے۔ مولا تو نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، آج مجھے تیری نصرت کی امید ہے اور میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کے تجھ سے تیری مدد کا طالب ہوں۔ تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا بندہ تیری مدد کا منتظر ہے، آج مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور گڑ گڑا کر یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا۔ یہ بڑے ناز کی بات تھی، یا اللہ آج اگر یہ 313 کا چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا، اگر آج یہ نہ بچ سکے، آج اگر یہ مارے گئے، تو میں محمد تیری بارگاہ میں التجا گزار ہوں، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یا اللہ پاک تجھے تیری عبادت کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے ان 300 بندوں کو بچا، ان کی مدد فرما۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالی اپنی مخلوق کی عبادت کا محتاج؟ اللہ تعالیٰ کا آگے سے اگر یہ جواب آتا کہ کوئی نہیں، اگر یہ عبادت نہیں کریں گے تو پھر میری کون سا شان میں فرق آ جائے گا، یہ آواز نہیں آئی، بلکہ فرمایا محبوب فکر نہ کر، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، میں 5000 فرشتہ ان کی مدد کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو اس روئے زمین پر، ہم سجدے کر رہے ہیں اس روئے زمین پر، ہم رکوع کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، اس عبادت میں حصہ ہے ان 313 کا۔ یہ ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے ہمارے لیے کہ یہ جو نبی پاک سرکار نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ لن تعبد فی الارض ابدا، پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ایسا کہنا، چلو وہ تو نبی اللہ کے محبوب تھے، ناز سے بھی کبھی محبوب بات کر لیتے ہوتے ہیں، اصل میں یہ رہتی دنیا تک کو پیغام تھا کہ یہ جو تم عبادت کر رہے ہو نا، یہ صدقہ ہے ان 313 کا۔ اس لیے احباب گرامی ان 313 سے محبت کیجیے۔ ہمیں ان کے نام نہیں آتے، اگرچہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہمیں چند صحابہ کے نام یاد ہیں، چلو 313 بدری صحابہ کا تصور تو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ وہ 313 تھے اور ان کی بڑی شان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے قرآن کریم میں، بڑی ان کی عظمتیں بتائی ہیں اور ان کی شان کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس حالت میں کافروں کے گلے پڑ گئے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے یوں اسلام کی خاطر قربانی دی، اب آئیے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سوچ کے رکھیں کہ جب بھی عبادت کریں گے ہماری عبادت کا ثواب ان کے نامہ عمل میں ضرور جائے گا۔ یہ تصور میں رکھیے گا، ہماری عبادت کا ثواب ان 313 کے نامہ عمل میں ضرور جائے گا، کیونکہ ان کے صدقے سے اللہ کی عبادت بچی ہے، ان کے صدقہ سے سجدہ بچا ہے، ان کے صدقے سے رکوع بچا ہے، ان کے صدقے سے تلاوتیں بچی ہیں، ان کے صدقے سے اسلام کی دولت اور شوکت اور شان بچی ہے۔ اس لیے ان 313 کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان صحابہ کرام کے لیے رحمتوں کے نزول کی التجا کرتے ہیں، اور ان کا صدقہ اللہ سے ہم بھی اسلام کے لیے خلوص کی دولت مانگتے ہیں۔ وہ مخلص سے اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے۔ اب احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرماتے ہیں۔ اب مبارزت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ میری گفتگو کا اہم حصہ ہے۔
मुबारजत का सिलसिला शुरू हुआ। उधर से कुफार की तरफ से जो उनके बड़े मजबूत और पावरफुल 3 सपूत थे और उनके बड़े लड़ाके थे, उनको उन्होंने आगे निकाला। वो आगे आए, उन्होंने मुबारजत तलब की कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले में अपने सिपाही निकाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अंसार सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी में ये हमारे मेहमान मुहाजिरीन सहाबा और आप नहीं निकलेंगे, हम पहले अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। नबी पाक सरकार ने फरमाया ठीक है। अब अंसार सहाबा में से 3 सहाबा आगे निकले। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम अंसार हैं। उन्होंने, हदीस पाक के अल्फाज हैं रिवायत के, कि उन्होंने तारीफ की उनकी, कहा तुम बहादुर हो, तुम लड़ने के लिए आए हो, हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है, हम खानदानी कुरैशी लोग हैं और तुम जिम्मेदार और अंसार हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, ये हमारी इज्जत नहीं है तुम्हारे साथ लड़ना, जोड़ के तुम हमारे नहीं हो मुकाबले में, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हमारे जोड़ का कोई आदमी भेजे। अच्छा, ये 3 कौन थे? उतबा, शैबा और वलीद। ये उतबा, शैबा और वलीद कौन थे आप शायद न जान सके, मैं आपको तारुफ करवा देता हूं। आपने हिंदा नाम सुना होगा, यजीद की दादी थी हिंदा। ये जो उतबा था ना, ये हिंदा का बाप था। तवज्जो है, उतबा हिंदा का क्या था? बाप था। शैबा हिंदा का चचा था और वलीद हिंदा का भाई था। सही है। और यही वजह थी कि यजीद ने करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा था कि आज हमने बदर का बदला लिया है। मसले की समझ आ गई? ये उतबा, शैबा और वलीद, ये रिश्ता मैंने आपको बताया, शायद अब आपको पहचान याद रहे। उतबा, शैबा और वलीद ये निकले थे आगे से। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन अंसार सहाबा ने जाके बताया कि या रसूलल्लाह, वो तो कहते हैं कि आप हमारे जोड़ के नहीं हो, कोई खानदानी आदमी आगे निकालो। तो नबी पाक ने फरमाया ठीक कहते हैं। आपने फरमाया हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, 3 नाम लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फिर दोहरा दूं, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब की औलाद आए। फरमाया जाओ भाई, वो कहते हैं हमारे जोड़ का नहीं है, जाओ जरा मैदान में। अब ये तशरीफ ले गए। हजरत हमजा सरकार ने तारुफ करवाया, फरमाया मैं हमजा हूं, ये उबैदा है और ये अली है। जोड़ पूरा है कि नहीं भाई? तो अहबाब गिरामी, ये पहला जोड़ पड़ा। अब क्या वो उनका और मौला अली का और इस शेरे खुदा और शेरे खुदा का क्या जोड़ था? पता उन्होंने भी सी कि साडा इन्हां नाल जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी खानदानी तौर पे वो समझते थे कि हम अपने खानदान के लोगों से लड़ना अपने लिए पसंद समझते हैं, मरे भी तो किसी बहादुर से मरे। वो ये समझते थे कि हमारी इज्जत इसमें है कि मरे भी तो किसी बहादुर से मरे। अब जंग हुई, अब हजरत हमजा के सामने आया शैबा, एक वार में उसको आपने ढेर कर दिया। हजरत उबैदा, उसके सामने आया वो उतबा, उसने आपको जख्मी किया। हजरत मौला अली ने वलीद को वासले जहन्नुम किया और फिर बाद में उस शैबा को वासले जहन्नुम किया। अब ये उनके चोटी के लड़ाके थे जो करबलाए, वो जो मैदान बदर में, जिनको मेरे नबी के घर वालों ने एक लम्हे में वासले जहन्नुम कर दिया।
اور علی کی تلوار اور حضرت حمزہ کی تلوار فیصلہ کر رہی تھی. تو احباب گرامی اب وہ بکھلائے. ایک آپ نے روایت سنی ہوگی 70 کافر مرے تھے اس میں. کتنے کافر مرے؟ آدھے تقریباً مولا علی علیہ السلام نے مارے. بھئی یہ آدھے مولا علی علیہ السلام نے ہی کیوں مارے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو جس طرف سے خطرہ ہو دشمن مل کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو پہلے زیر کر لے, ادھر سے زیادہ خطرہ ہے. چونکہ اب جنگ شروع ہوئی دو طرفہ دو بدو لڑائی جس کو کہتے ہیں, وہ بدحواس ہو کے انہوں نے مجموعی طور پہ لڑائی شروع کی. ان سب کا زیادہ اٹیک تھا مولا علی پر. زیادہ اٹیک کس پہ تھا؟ کہا یہ بندہ ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہے, جو بھی جاتا ہے اس کو مارتا ہے, اس پر اٹیک کریں. اب زیادہ جاتے علی کی طرف, زیادہ مرتے. گل سمجھ آ گئی؟ ان کے خیال میں علی زیر ہو گیا تو بس ہم فتح کر جائیں گے, اس لیے ان کی بھرپور کوشش تھی کہ ہم اٹیک کریں علی پر, تاکہ یہ علی زیر ہو گیا تو پھر بات ختم ہو جائے گی. تو احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا یہ شیر میدان بدر میں کھڑا ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں, اور حضور مولا کائنات کی تلوار فیصلے کر رہی ہے. اگر 70 مرے ہیں تو آدھے ذوالفقار حیدری کے حصے میں آتے ہیں, علی کی تلوار کی زد پہ آتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ میدان بدر میں بھی مین آف دی وار اللہ نے علی المرتضیٰ کو رکھا. یہ عزتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. 20-21 سال کی عمر ہے, کوئی زیادہ عمر نہیں ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی. اور بڑے بڑے کڑیل سپوت اور جوان, بڑے بڑے تجربہ کار لڑاکے مولا علی علیہ السلام کے سامنے ایک قدم نہیں ٹھہرتے, ایک وار میں آپ اس کو واصل جہنم فرماتے. اس لیے احباب گرامی, اور پھر دوسری طرف حضرت حمزہ ہے, میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سب صحابہ کرام نے, جتنے بھی صحابہ تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت جنگ لڑی. کسی کا بھی قدم اس میں پیچھے نہیں ہٹا. اللہ نے ان کی بڑی توصیف فرمائی, لیکن پھر علی تو علی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بدر کا فیصلہ ہے یہ بھی اللہ نے علی کی تلوار سے کیا ہے, اور اس میں مدد آئی اللہ تعالیٰ کی. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آواز آتی ہے اقبل ہے زوم, اقبل ہے زوم, اقبل ہے زوم, یہ کیسی آواز ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ ہے زوم جبریل کی سواری کا نام ہے, اور جبریل اس کا سر پکڑ پکڑ کے اس کو کہتا کہ آگے جا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم ان کے جوڑوں پر, یہ جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان پر ضربیں لگاؤ جا کے, اور میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جاؤ میرے مصطفیٰ کے سپاہی بن کے چلے جاؤ. یہ بھی کائنات والوں کو بتایا کہ میرا محبوب وہ محبوب ہے اور وہ شان رکھتا ہے کہ جس کے سپاہی صرف زمین پر ہی نہیں ہیں, آسمان کے باسی بھی غلامان مصطفیٰ, وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. تو وہ آئے, فرمایا یہ جبریل ہے. تو یوں اس انداز میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا.